تھوڑا بہت تشریح میں تھوڑا بہت ان کے ہمارے اس میں اختلاف ہو سکتا تھا بھی کہ وہ شاید دوسرے ممالک کے حکمران طبقات کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی آزادی کے خواہاں تھے، جبکہ ہم دوسرے ممالک کی مظلوم اور محکوم اور استحصال زدہ عوام کو اپنا عقابی بنا کر اپنی جدوجہد کے آگے بڑھانے کے دائی ہیں۔ لیکن جب ایک تلخ اور فیصلہ کن وقت آیا تو وہ جو آزادی کا تیسرا محاذ تھا، عوامی مسلح جدوجہد والا محاذ، جس کا انتخاب جموں کشمیر کے اندر شہید مقبول بٹ نے حالیہ تاریخ میں کیا تھا اور اپنے نام کو باقی روایتی اور مجدی سیاستکاروں سے منفرد کیا تھا، اور جس کو ہم نے اپنا کر شہید مقبول بٹ کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا تھا، وہ عوامی مسلح جدوجہد کا محاذ تھا، اور ہمیں یہی بتایا گیا تھا، یہی بتایا جاتا تھا، اور دنیا کی آزادی کی اور انقلاب کی جو تحریکیں ہیں وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ قوموں نے کبھی آزادی حاصل کی جب اس نے ان تین محاذوں پر اپنی جدوجہد کو منضبط انداز میں، منظم انداز میں، مربوط انداز میں آگے بڑھایا، اور فیصلہ کن جو رول ادا کیا وہ عوامی مسلح جدوجہد نے ادا کیا۔ دنیا میں وہی انقلاب اپنے منطقی انجام تک پہنچا، اسی نے اپنی منزل پائی، اسی نے سامراج کو اور استحصال زدہ استحصالی قوتوں کو، ظالم مکار کار قوتوں کو شکست دی، جس نے عوامی مسلح جدوجہد کو اپنے فیصلہ کن ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن بدقسمتی سے جموں کشمیر کے اندر جب تحریک اپنے ارتقائی مراحل طے کرتے آگے بڑھ رہی تھی، پہلے 1995 میں بندوق، 1994 میں بندوق کو چھوڑا گیا اور یونیلیٹرل سیز فائر کیا گیا بھارت کے ساتھ، بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، راہ کے ساتھ مل کر، جب جموں کشمیر کے ہزاروں شہیدوں کی پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپا گیا، تب ہماری پارٹی تقسیم ہوئی، اور تب ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب ہم مقبول بٹ کے راستہ کو چھوڑ کر گاندھی کی راستہ کو اپنا لیا گیا۔ پھر 2011 میں وہ مانوس اور شرمناک وقت لمحات آئے جموں کشمیر کی تاریخ میں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی تاریخ میں، کہ جب اس تیسرے مسلمہ محاذ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر کے محض راہ کلاپنے کا دست دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم سیاسی محاذ پر، پرامن سیاسی جدوجہد کی بنیاد پر جموں کشمیر کو آزاد کروائیں گے، اور اس کی بنیاد پر ہم اب سفارتی سطح پر اپنی تحریک کو منظم کریں گے۔ ہم نے کہا کہ جموں کشمیر کی تاریخ نے شیخ محمد عبداللہ سے بڑا عوامی لیڈر آج تک پیدا نہیں کیا، کم از کم ہمیں جو معلوم ہسٹری ہے وہ بھی ان مغل بحریوں کا شکار ہو گیا تھا، اور اس نے اس مغل بحریوں کا شکار ہو کر نہرو جی جو ان کے بہت قریبی دوست تھے ان پر اعتماد کر کے جو ہے سیاسی اس کی بنیاد پر ہی شیخ صاحب کو عوامی مسلح جدوجہد کے داعی تھے ہی نہیں، شیخ صاحب کی پاپولیرٹی کا یہ عالم تھا۔ ہمیں جو بتایا گیا کہ شیخ صاحب جب دور دراز علاقوں میں جاتے تھے، لوگ ان کی کار پر لوئی کمبل ڈائبیٹ کو ہمارے کشمیر میں وہ ہوتا تھا، وہ پھینک کر اس کو چومتے تھے، لیکن جب وقت آیا شیخ صاحب نے کمپرومائز کیا تو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہمیشہ کے لیے بھارتی استبداد کا اسیر ہو گیا۔ وہ پرامن سیاسی جدوجہد کی بنیاد پر جموں کشمیر کے لوگوں کی تاریخ نہیں بدل سکے تو کوئی اور کتنا ہی تیسمار کیوں نہ ہو، وہ جموں کشمیر کی تاریخ کو نہیں بدل سکتا، شہیدوں کے خون سے وفا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو جموں کشمیر کے لوگوں کی قومی آزادی کی تحریک سے، جدوجہد سے، عوامی مسلح جدوجہد کی نفی کرتا ہے، نیشنل لبریشن آرمی کو ڈس آن کرتا ہے، عوامی مسلح جدوجہد کا نام لینے سے جھجکتا ہی نہیں، بھاگتا ہے، شرماتا ہے، بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ ہم پرامن سیاسی جدوجہد کی بنیاد پر جموں کشمیر کو آزاد کروائیں گے،
اور بہرحال کرام جو ہے جو کسی بھی تنظیم و تحریک کا چہرہ ہوتا ہے اس سے ہزاروں لوگوں کو قربان کروانے کے بعد جو ہے کریشر کوف کو ریموو کر دیا جاتا ہے. تب میں کہتا ہوں تب جب سارے چپیاں بندوق چھوڑ گئے, شہید مقبول بٹ کا نظریہ چھوڑ گئے, تب کمانڈر ان چیف رائے لنی بیگی تھا کہ ان مشکل تلخ فیصلہ کن میں اس نے این ایل اے کی کمانڈر ان چیف کا کیا کہتے ہیں وہ چارج سنبھالا اور این ایل اے کو زندہ رکھا. آج جموں کشمیر کے انڈیجنس جو کیا کہتے ہیں کوئی چیز حریت پسندوں کی کوئی تنظیم ہے تو وہ این ایل اے ہے. اور ان فیصلہ کن جماعت میں جب شہید مقبول بٹ کے فلسفہ سیاست کو دفنایا جا رہا تھا, عوامی مسلح جدوجہد کے فماس کو دفنایا جا رہا تھا, این ایل اے کو دفنایا جا رہا تھا, تب حنیف رائے بیگی تھا جس نے آگے بڑھ کر کام کے عظیم بیگوں شہیدوں کے خون سے غداری کرنے والوں کے راستے میں کیا دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور این ایل اے کا چارج اپنے ہاتھ میں لیا اور این ایل اے کو زندہ کیا. یوں میں جو آپ کو بات سمجھانا چونکہ حنیف شہید کہیں سے سپانسر نہیں تھا, کنٹرول نہیں تھا, اور آج جو حنیف شہید نے اور ہم نے 2011 میں کہا تھا کہ قومی آزادی کی تحریکیں کسی سامراجی ملک کے خفیہ ادارہ کی دہشت کا رول پلے کر کے آگے نہیں بڑھائی جا سکتی, نہیں بڑھتی. ہم کیسی آزادی کی بات کرتے ہیں لوگوں, کیسی خود مختاری کی بات کرتے ہیں. آئی ایس آئی کی گود میں بیٹھ کر ہندوستان اور پاکستان کے حکمران طبقات کی جو پراکسی وار میں اس میں ہم نے کشمیر کے لاکھوں بیٹوں کو قربان کروا دیا. ادھر کوئی رات کی گود میں بیٹھ کر خود مختاری کی بات کرتا ہے, آزادی کی بات کرتا ہے, لیکن مفادات کیا کہتے ہیں کہاں یہاں کے لیے انڈین انٹرسٹ میں, اور کوئی یہاں بیٹھ کر بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لیے کس کے انٹرسٹ میں, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ میں. تو ہم نے کہا تھا, ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس راستہ پر پچھلے 73 سال تک جو ہے کشمیری ایندھن بن رہے ہیں چلتے ہوئے. کہتے ہیں 1 لاکھ سے زائد قربان کر لیا, ہم کہتے ہیں 1 کروڑ سے زائد قربان کر لو. ذلت خواری رسوائی کبھی آپ کا, آج بھی آپ کا اس بددیانتی کے باعث جو ہے آپ کا مقدر ہے, کل بھی آپ کا مقدر ہوگی. اس لیے درست راستہ ہے, درست راستہ وہ ہے جس کا انتخاب فیصلہ کن جماعت میں رائے لنی بیگ نے 2011 میں کیا تھا, اور اس راستہ پر چلتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو منفرد ہی نہیں